کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اب یہ بھی ایک بہت جملہ ایک ہے لیکن اس میں بھی پوری قیامت بھری ہوئی. دعوت پیچھے آیا تھا نا، دعوت دینی ہے آپ نے. آپ سوچیں نا، پہلے تو ترجمہ کر لیں. کبر علی المشرک، مشرکوں پر بہت گراں ہے، بہت بھاری ہے، بہت تکلیف دہ ہے جو دعوت آپ دے رہے ہیں، جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں. کیا مطلب؟ آج بھی آپ سامنے رکھیں، آپ ایک خدمت قرآنی کا ادارہ کھول لیں، قرآن کی خدمت، اور آپ پر گھن برسے گا، ریاست بھی آپ کی مدد کرے گی. الہدا انٹرنیشنل آپ کے سامنے ہے، صدر مملکت کی طرف سے مدد آئے گی. مقصد یہ رکھ لیجئے کہ آپ نے قرآن مجید کا بس پیغام، تجوید پڑھانی ہے اور سکھانا ہے، ترجمہ سکھانا ہے، بس یہ کام کرنا ہے. قرآن پر عمل کی بات نہ کریں، کریں بھی تو انفرادی سطح کی کریں. اوکے، آپ کے لیے گھن برسے گا، فیسیلیٹیشن ہوگی، آپ جتنے مرضی جو ہے آگے پیچھے اپنے پر پھیلائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ خدمت خلق کا ادارہ بنا لیں. آپ کے سامنے ہیں وہ جو بابا جی فوت ہو گئے، عیدی صاحب، عبدالستار عیدی صاحب. ساری جہاں آپ کو ہاتھوں پہ اٹھائے گا. خدمت خلق کتنا بڑا کام ہے، لوگ اس کو جو ہے بہت اپریشیٹ کریں گے، اور جو ان کے خلاف بولے گا اس کو سینگوں پہ اٹھائیں گے. آپ کوئی تعلیمی ادارہ بنا لیجئے ویلفیئر کی بنیاد پہ کہ بھائی غریبوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کو اچھی کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، اس کو بھی لوگ اپریشیٹ کریں گے. آپ ہاسپٹل کھول لیجئے، اس پر لوگوں کو بلائیے. لوگ آپ کو کتنا بڑا اسپتال عمران خان نے جو بنا کے دے دیا، بنا کے دے دیں گے. وسائل تو لوگوں نے پرووائڈ کیے ہیں. یہ دعوتیں چل جائیں گی. آپ کہیے اقامت دین کی دعوت سچی اور کھری، کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ سب کے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں آپ. عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کیا کریں، ان کی سمجھ ہی چھوٹی ہوتی ہے. جن کی سمجھ ہے، جن کی صلاحیت ہے، جن میں کوئی قابلیت ہے، وہ اس باطل نظام کو بیچ چکے، وہ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. ان پر آپ کی دعوت بہت گراں ہے. جن کے پاس وسائل ہے وہ اپنے وسائل آپ پر جھونکنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ تو یہ سارا خود ان کے پاؤں کاٹنے کی تدبیریں کر رہے ہیں. تو اے نبی، آپ جس شے کی طرف بلا رہے ہیں یہ لوگ سننے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوں گے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. یہ ایسا سمجھ لیں کہ آپ نے ایک پروڈکٹ تیار کی اپنی فیکٹری میں اور اپنے مارکیٹ والے کو دی، اسے کہا کہ یہ بیچو، ویسے خریدے گا کوئی نہیں. اللہ نے کہا یہ دعوت ہے میرے دین کی، جائیے دیجئے، لیکن لوگوں پر بہت بھاری ہے، اسے قبول نہیں کریں گے. لہذا تسلی دینے کی ضرورت تھی یا نہیں؟ وہ آگے تسلی دی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. آپ اس بات کو چھوڑیں کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہے یا نہیں. اللہ اپنی طرف کھینچ لے گا جس کو چاہے گا خود. آپ یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ حج ہوگا، لوگ چلے آئیں گے، اللہ ان کو کھینچ کے لے آئے گا. اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ یہ دعوت دیجئے، لوگوں پر ہیں بہت گراں، لیکن ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ کھینچنا چاہے گا اپنی طرف اسے کھینچ لے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. کچھ ہوں گے سر پھرے کہ جو تلاش میں ہوں گے کہ اس ظلم کا خاتمہ کیسے کریں. یہ جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ ہے، جو یہ سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اسے ٹھیک کیسے کریں، اس کی اصلاح کیسے کریں، ان کو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے یہ ہدایت دے دے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اب یہاں پہ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ انسان کا اللہ کے لیے عمل کرنا، میں خالص اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں، اس کا ایک امتحان یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کے نتیجہ خیز ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. دنیا میں اس کے نتیجہ نکلنے کے بظاہر کوئی احوال نظر نہیں آتے، حالات نہیں ہے کہ دنیا اس کا ساتھ دے گی. وہ پھر بھی اپنی سارا کو، یعنی اس کو کوئی سائیڈ ایشو کے طور پر نہیں، زندگی کا بنیادی مقصد بنا کے اسے لے کے چل رہا ہے، فرسٹ پریورٹی پہ رکھ کے چل رہا ہے. تو آپ سوچئے اس سے زیادہ اللہ والا کون ہوگا کہ ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کا دنیا میں نتیجہ نکلنے کی اسے امید بھی نہیں ہے. تو کسی بھی انسان کے صحیح معنوں میں تزکیہ یافتہ ہونے کی یا اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اس اقامت دین کی جدوجہد میں اپنے آپ کو کھپائے، جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے اسے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آج بھی دنیا میں اسلام کا یہ ورژن قبول کرنے کے لیے آپ سوچیں نا، آپ صوفی اسلام کی بات کریں، آپ کو ویسے ایک چھوٹی سی جماعت بنا لیں، کوئی NGO، فنڈنگ شروع ہو جائے گی. صوفی اسلام تو بڑا یعنی اس وقت کا پسندیدہ اسلام ہے. امریکہ سے آئے گی، بلکہ سفیر آپ کو بلائے گا امریکہ کا. آپ یہاں پہ کسی تعبیر کی غلطی والے کا جو ہے نیریٹو بیان کرنا شروع کیجئے، آپ کی فیسیلیٹیشن شروع ہو جائے گی، آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ گنجائش مل جائے گی.
اور یہ بات آپ کے لیے نہ صرف اجنبی ہے بلکہ یہ کیا شے ہے، یہ اس کا نتیجہ آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں. اور فنڈامنٹلزم ہم جب کہتے ہیں تو ہم تو فخر سے کہتے ہیں، لیکن فنڈامنٹلزم ایک لیول سے اوپر ایکول ٹو ٹیررزم ہے، اور اس میں کوئی فرق. یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ نے کسی کو کہا والد صاحب، یا کسی کو کہا وہ جو دوسری طرح جو بات کرتے ہیں، اتنا سارا فرق ہے. ان کی نظر میں فنڈامنٹلزم بالکل برابر ہے ٹیررزم کے. تو اس دعوت کی گنجائش کدھر ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دعوت ہے جس کو نہ زمین غذا دینے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے لیے جو فضا جو ہے آکسیجن دینے کے لیے تیار ہے. جو اس وقت عالمی جو ہے فکر، سوچ، غلبہ سیکولرزم کا، اس میں اس فکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو اس وقت مذہبی گراؤنڈ ہے، جو مذہبی تصورات ہیں، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے جس نے یہاں پہ پنپنا ہے، دین کے نام پر جس نے ووٹ لینے ہیں، دین کے نام پر جس نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، وہ اگر اس فکر پر تھے بھی تو اس سے کھسکے، کیونکہ اس کی گنجائش نہیں تھی. تو انہوں نے اگر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا تھا، پھر کوئی اور نئی ڈگڈگی بجاؤ، کوئی نیا طریقہ اختیار کرو، کوئی تزکیے کا نیا تصور لے کے آؤ، کوئی اقامت دین کا نیا کھکھیڑ جو ہے وہ نکالو. یہ سارے انہوں نے پھر انحرافات کیے، اس لیے کیے کہ اس کی گنجائش نہیں تھی. اور وہ یہ گویا پھر اب رضائے رب کے لیے نہیں ہو رہا، دنیا میں پھیلنے کے لیے ہو رہا ہے، دنیا میں اپنی گنجائش پیدا کرنے کے لیے ہو رہا ہے، دنیا میں اپنی ایک نیوسنس ویلیو بنانے کے لیے ہو رہا ہے. پھر اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں ہو رہا. اگر اللہ کے لیے رضا کے لیے کرنا ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے، آؤ میدان میں. آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالنے کے لیے تیار، پھر بھی آؤ کیونکہ اللہ کا حکم ہے.